السلام علیکم عزیز طلب، آپ نے جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے چوتھے لیکچر کے اندر نظریہ پاکستان اور اجزائے ترکیبی اس کے متعلق پڑھا تھا، اور اس میں سب سے پہلے ہم نے عقائد اور عبادات اس کو ایکسپلین کیا تھا۔ اور آج ہم جو ہے لیکچر نمبر 5 کے اندر جو ہے نظریہ پاکستان کے اجزائے ترکیبی، یعنی اس کے اندر ہم جمہوری اقتدار کا فروغ اس کو ایکسپلین کریں گے۔ اب دیکھیں کہ جمہوریت کیا ہے، کہ عوام کی رائے کے مطابق جو ہے وہ طرز حکومت قائم کرنا، اس کو جمہوریت کہا جاتا ہے۔ اور جو اقتدار ہے وہ قدر کی جمع ہے، یعنی روایات جو برسوں سے چلی آ رہی ہوں یا جو کئی سالوں سے چلتی آ رہی ہوں، صدیوں سے چلتی آ رہی ہوں، یہ روایات ہوتی ہیں۔ اور فروغ کا مطلب ہے کہ اس کا تسلسل رہنا چاہیے، یعنی ایک اسلامی ریاست ہے تو وہاں پر جو جمہوری اقتدار کا فروغ ہے اس کو جو ہے تسلسل کے ساتھ چلنا چاہیے، اس کے اندر تعطل نہیں آنا چاہیے۔ اور جب بھی اس طرح کا کام ہوگا تو معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا۔ اور جمہوری قدروں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ عوام جو ہوتی ہے وہ خوشحال ہوتی ہے۔ اب دیکھیں جی، اسلامی ریاست اور معاشرے کی بنیاد مشاورت ہے، کہ اگر صحیح معنوں کے اندر اسلامی ریاست قائم کی جاتی ہے تو وہ ایک خوشحال معاشرہ ہوگا، وہ پرورش کرے گا اور وہ ترقی پائے گا۔ اسلامی معاشرے میں جمہوریت کو فروغ حاصل ہوتا ہے، عوام کے حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے، انہیں مساوی درجہ ملتا ہے اور وہ قانون کے دائرے کے اندر رہ کر زندگی گزارتے ہیں۔ قوانین انہیں تحفظ مہیا کرتے ہیں، قانون کی نظر میں سب برابر ہوتے ہیں، افراد میں رنگ، نسل، ذات پات یا زبان کی بنیاد پر کوئی تمیز روا نہیں رکھی جاتی۔ اب دیکھیں، جو اسلامی ریاست ہوتی ہے اس کا جو سربراہ ہوتا ہے، جو امیر ہوتا ہے، وہ وہاں پہ رہنے والی جو رعایا ہوتی ہے، وہاں کے رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ کسی قسم کی جو ہے وہ تمیز روا نہیں رکھتا، یعنی ہر ایک فرد جو ہے اسلامی ریاست کے اندر وہ برابر کا شہری ہوتا ہے۔ یعنی جو حقوق کے حوالے سے تو سارے شہریوں کے حقوق ایک جیسے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ایک جیسا انصاف کیا جاتا ہے۔ ان کو جو ہے وہاں کی اسلامی ریاست کا جو قانون ہوتا ہے وہ ان کے جان و مال اور ان کی زندگیوں کا جو وہ دفاع کرتا ہے، ان کی زندگیوں کو تحفظ دیتا ہے۔ اب دیکھیں، آپ نے دیکھا ہے کہ یہ حال ہی کے اندر امریکہ کے اندر سیاہ فام کی موت ہوئی ہے پولیس کے ہاتھوں۔ اب پورے امریکہ کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں وہ سڑکوں پر نکل آئے ہیں، یعنی احتجاج اور وہ دھرنے دے رہے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر جتنی بھی جمہوری قدریں ہیں یا جمہوری ممالک ہیں ان کے اندر جو مذہبی بنیادوں پر یا نسل پرستی کی بنیاد کے اوپر لوگوں کا قتل عام جو کیا جا رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب یہی دیکھیں کہ اسلامی جو ریاست ہے وہ ہمیں کیا سبق دیتی ہے، یا آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی ریاست کی مثال لے سکتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جتنے بھی مسلمان اور کفار تھے ان سب کے ساتھ ایک طرح کا جو وہ سلوک جو ہے وہ کیا جاتا تھا، ان کے حقوق جو ہے وہ ایک طرح سے پورے کیے جاتے تھے۔ تو آج دیکھیں کہ جمہوری جو ملک ہے وہاں پر نسل پرستی کی بنیاد پر یا مذہب کی بنیاد پر قتل، اور نہ صرف امریکہ نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر، برما کے اندر بھی آپ دیکھ چکے ہیں، پھر آپ چائنا کے اندر بھی دیکھ سکیں، ہندوستان کے اندر بھی دیکھ چکے ہیں، مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی دیکھ چکے ہیں کہ لوگوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے نسل پرستی پر اور مذہب کی بنیاد پر، اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسلامی ریاست جو ہے قطعی طور پر جو ہے اس کو جو ممانعت کرتی ہے، اس کی منع کرتی ہے۔ حکومتی نظام سب لوگوں کی بھلائی کو پیش نظر رکھ کر چلایا جاتا ہے۔ حکومت اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرتی ہے اور فرائض کی ادائیگی میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ اپنے عوام کو بھی جواب دہ ہوتی ہے۔ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو اسلامی ریاست ہے اس کے اندر جو امیر ہوتا ہے، سربراہ ہوتا ہے، وہ نہ صرف عوام کو جواب دہ ہوتا ہے بلکہ اپنی زندگی ختم ہونے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کو بھی جواب دہ ہوگا۔ امیر المومنین اپنی ذمہ داریاں نبھاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں فیصلے کرتا ہے۔ اقتدار اعلیٰ تو اللہ تعالیٰ کو حاصل ہوتا ہے، البتہ امیر المومنین اللہ تعالیٰ کے اقتدار اعلیٰ کو اس کی منشا کے مطابق استعمال کرتا ہے۔ اب دیکھیں، اسلامی ریاست کے اندر اقتدار تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور حاکمیت بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے، اور جو وہاں کا سربراہ ہوتا ہے، امیر ہوتا ہے اسلامی ریاست کا، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق جو ہے وہ فیصلے کرتا ہے، یعنی جن فیصلوں سے وہاں کی عوام جو ہے وہ خوش ہوتی ہے اس طرح کے فیصلہ کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی،
عام لوگوں کو حکومت کی پالیسیوں اور فیصلوں پر تنقید کا حق ملتا ہے، یعنی جو عام لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو اتنا حق ہوتا ہے کہ جو وہاں کے حکمران ہیں ان کی جو پالیسیاں ہوتی ہیں اپنی رعایا کے متعلق جو بنائی گئی ہوتی ہیں ان پر تنقید کرنے کا موقع ملتا ہے، اور جب تنقید جو ہوتی ہے وہ جمہوریت کا حسن ہوتی ہے، اور جب تک آپ تنقید نہیں کریں گے تو وہ اس وقت کے جو وقت کے حاکم ہیں وہ عوام کی جو ہے مفادات کے اوپر اپنے مفادات کو وہ ترجیح دیتے چلے جاتے ہیں، اور جب ان کے اوپر تنقید ہوتی ہے تو ان کی اصلاح ہوتی ہے اور پھر وہ عوام کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ قوانین جو ہے نافذ کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہے جی خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق نے خلیفہ کے طور پر اختیارات سنبھالے تو صاف صاف کہہ دیا کہ عوام ان کے احکامات پر اس وقت تک عمل کریں جب تک وہ احکامات اللہ اور رسول کے احکامات سے متصادم نہ ہو، یعنی کہ حضرت ابو بکر صدیق جو پہلے خلیفہ تھے انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ میری جو رعایا ہے، میری جو قوم ہے، اس وقت میرے احکامات پر عمل کرے جب میرے احکامات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہوں، اگر وہ اس سے متصادم ہوں، الٹ ہوں، تو میری رعایا اور میری قوم جو ہے وہ میرے احکامات پر عمل نہ کریں۔ وہی جو کہ ایک اسلامی ریاست ہے تو اس کے اندر اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور جو اللہ تعالیٰ احکامات جو نافذ ہمیں دیتا ہے اس کے اوپر عمل کر کے جو اسلامی ریاست کا سربراہ ہے وہ ان کو نافذ کرتا ہے، لاگو کرتا ہے۔ پاکستان کا قیام عمل میں لایا گیا تو درج بالا جمہوری تصورات کو عملی شکل دینا مقصود تھی۔ یہ بھی ضروری تھا کہ ابتدائی اسلامی دور کے معاشرتی خد و خال کو اپنایا جائے اور اسلامی اقتدار کو نئے سرے سے نافذ کیا جائے، کہ جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو اس بات کا تصور پیش کیا گیا کہ اسلام کو وہ اسلامی بنیادیں فراہم کی جائیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مدینہ کی ریاست کے لیے فراہم کی تھی، یا اس کے بعد آنے والے خلفاء حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، یعنی جتنے جو خلفاء ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئے، انہوں نے جو احکامات یا قوانین اسلامی جو نافذ کیے انہی قوانین کو پاکستان کے اندر بھی نافذ کیا جائے۔ پاکستان کے اسلامی معاشرے کے خطوط پر استوار کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اسلامی جمہوریت کا تصور مغربی تصور جمہوریت سے بالکل مختلف ہے، یعنی جو اسلامی جمہوریت ہے وہ جو مغرب کی طرز کی جمہوریت ہے اس سے بالکل مختلف ہے۔ جیسے ابھی ہم ذکر کر چکے ہیں کہ وہاں پہ مذہبی بنیادوں پر یا نسلی بنیاد پر لوگوں کا قتل عام بھی کیا جاتا ہے، ان کے جان مال کا تحفظ بھی نہیں کیا جاتا، ان کے حقوق کو جو ہے وہ پامال کیا جاتا ہے۔ تو اسلامی ریاست کے اندر چونکہ یہ نہیں ہوتا، تو اسی لیے اس کے اندر فرق ہے کہ وہ مغربی جمہوریت اور اسلامی جمہوریت جو ہے اس کے اندر بہت سارا فرق ہے۔ قائد اعظم نے 14 فروری 1948 کو سبی کے مقام پر تقریر کرتے ہوئے قیام پاکستان کے غرض و غایہ یوں بیان کی: آؤ ہم اپنے جمہوری نظام کو اسلامی رنگ میں اسلامی اصولوں کے مطابق بنیاد فراہم کریں۔ اللہ ذوالجلال نے ہمیں سکھایا کہ ہم اپنے ریاستی امور کو باہم صلاح مشورے سے طے کریں، کہ جو ہمارا ایک جمہوری نظام ہے یا اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام پر بننے والا ہمارا ملک ہے، اس کو ہم جو ہے وہ اسلامی بنیادیں فراہم کریں، اسلام کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق، قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر مشتمل جو اسلامی نظام ہے وہ جو بنیادیں ہیں وہ اس کو پاکستان کو فراہم کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو اسلامی ریاست ہوتی ہے اس کے اندر جو بھی کام یا معاملات طے کیے جاتے ہیں وہ صلاح مشورے سے کیے جاتے ہیں، یعنی وہاں کی رعایا جو ہے، وہاں کی قوم جو ہے، جو عوام ہے اس کے ساتھ مل کر جو ہے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اگر عوام کے متصادف فیصلے ہوتے ہیں تو ابھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو وہاں کے حکمران ہوتے ہیں وہ اپنے مفادات کو عوام کے مفادات پر ترجیح دیتے ہیں، اور اگر وہ فیصلے عوام کی رائے کے مطابق ہوں، عوام کی مرضی کے مطابق ہوں، تو عوام کی بھلائی کے لیے، فلاح و بہبود کے لیے کام کیا جاتا ہے اور معاشرہ جو ہے وہ خوشحال ہو جاتا ہے۔ اور یہ تھا آج کا ہمارا سبق، جمہوری اقتدار کا فروغ، جس کو آج ہم نے پڑھا۔ السلام علیکم۔